بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عتیق الرحمن ندوی فکر و خبر کے خبر نامے میں اہم خبروں کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں ایک سرخیوں پر۔ ملک میں کرونا وائرس لاک ڈاؤن کا اثر، علی گڑھ میں 10 روز تک ایک خاندان کو نہیں ملا کھانا۔ کیرلا کے صحافی صدیق کپن پھر ایک بار سرخیوں میں، ایک خوشکن خبر آئی سامنے، اسرائیل نے پھر توڑا اپنا معاہدہ۔ یو پی میں بزرگ کا اغوا اور مار پیٹ معاملہ، پولیس نے ٹویٹر پر مذمت کرنے والوں کے خلاف ہی درج کیا معاملہ۔ بلیک وائٹ اور یلو فنگس کے بعد اب گرین، کیا ہے معاملہ؟ اعظم خان کی طبیعت پھر بگڑی، کیا ہے موجودہ صورتحال؟ آخر میں دیکھیے بیرون ملک سفر کرنے والے کرناٹک کے افراد کو بڑی خوشخبری۔ چلتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ ہندوستان میں یوں تو کورونا کی دوسری لہر سے ہر خاص و عام کو ناقابل فراموش تلخ تجربے سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، مگر کچھ غربت کے ماروں کے لیے لاک ڈاؤن کے دوران بھوک قیامت بن کر ٹوٹ پڑی ہے۔ علی گڑھ کا ایک خاندان بھی ایسے کرب سے گزرا ہے کہ ان کی آپ بیتی سننے والے کو جذباتی بنا دیتی ہے۔ کورونا کے بحران نے اس خاندان کا روزگار چھین لیا اور 8-10 دن تک 6 افراد دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ بھوک سے تڑپتے کنبے کی اطلاع ایک شخص نے ایک تنظیم کو دی تو ان سب کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بھوک سے کنبہ اس قدر نڈھال تھا کہ کئی کا جسم تو ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ روزنامہ ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ علی گڑھ کے نگلا مندر علاقے میں پیش آیا ہے، جہاں ایک خاندان گزشتہ 8-10 دنوں سے بھوکا مر رہا تھا۔ گونڈا کے رہائشی سنجیو کو کنبے کی کربناک صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے شہر کی ہینڈز فار ہیلپ تنظیم سے مدد طلب کی۔ تنظیم سے وابستہ افراد نے جب موقع پر پہنچ کر ان کا حال دیکھا تو حیران رہ گئے اور آپ دیدہ ہو گئے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے جسم ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ضلع کی ایک ایکسپورٹ کمپنی میں ملازمت کرتی تھی اور کورونا کی پہلی لہر میں لگے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کام وہاں سے چھن گیا۔ اس کی وجہ سے کنبہ مالی بحران سے دوچار ہو گیا۔ بڑا بیٹا مزدوری کر کے گھر والوں کا پیٹ پال رہا تھا، لیکن دوسرے لاک ڈاؤن میں اس کی ملازمت بھی چلی گئی۔ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے راشن پانی کی قلت ہو گئی اور دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے 5 بچوں نے 15 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نہ راشن کارڈ ہے اور نہ ہی آدھار کارڈ۔ ادھر ایس ڈی ایم رنجیت سنگھ نے کہا کہ کسی خاندان کا کئی دنوں تک بھوکا رہنے کا واقعہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ اگر ایسا کوئی خاندان ہے تو اس کی ہر ممکن امداد کی جائے گی۔ ضلع اسپتال سے بھی رابطہ قائم کیے جانے کی خبریں مل رہی ہیں۔ صحافی صدیق کپن پھر ایک بار سرخیوں میں ہیں۔ اب ان کے اور ان کے اہل خانہ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ صدیق کپن معاملے میں دفاعی وکیل نے بتایا کہ عدالت نے کیرلا کے صحافی صدیق کپن اور 3 دیگر افراد پر سے منگل کو امن و امان کی خلاف ورزی سے متعلق الزامات کو ہٹا دیا ہے۔ دراصل صحافی صدیق کپن اور ان کے ساتھیوں کو 5 اکتوبر 2020 کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ایک لڑکی کی اجتماعی زیادتی کے واقعے کے بعد اس کی رپورٹنگ کے لیے ہاتھرس گاؤں جا رہے تھے۔ انہیں پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے وابستہ ہونے کی شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کا الزام تھا کہ چاروں صحافی ہاتھرس میں بدامنی پھیلانا چاہتے تھے، لیکن بعد میں ان پر UAPA اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی خلاف ورزی کے تحت سخت الزامات عائد کیے گئے تھے۔ دفاعی وکیل نے بتایا کہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ رام دت رام نے منگل کو مان پولیس کے ذریعے سے 5 اکتوبر 2020 کو سیشن 151، 107، 116 CRPC کے تحت گرفتار ملزمان عتیق الرحمن، عالم، کپن اور مسعود کو بری کر دیا ہے۔ مجسٹریٹ کے مطابق چونکہ CRPC کی دفعہ 116(6) کے تحت کارروائی مکمل کرنے کی حد ختم ہو گئی ہے، اس لیے چاروں ملزمان کے خلاف چارج ہٹوا دیا گیا ہے۔ فلسطین سے جڑی ایک اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کو کچھ ہی روز گزرے تھے کہ اسرائیل نے گزشتہ ماہ ہونے والی سیز فائر کے باوجود اسرائیلی طیاروں نے ایک بار پھر غزہ پر بمباری کی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے
کہ غزہ سے آتش گیر غبارے اسرائیلی زمین پر بھیجے جانے کے جواب میں لڑاکا طیاروں نے حماس کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سطح پر اردن سے رابطہ کیا گیا اور غزہ سے آتش گیر غباروں کے حملے سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے تنبیہ بھی کی گئی، اگر ایسی کارروائی جاری رہی تو سیز فائر معاہدہ ختم کر دیں گے۔ دوسری جانب حماس رہنماؤں کا اسرائیلی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بہادر فلسطینی مزاحمت جاری رکھیں گے اور قابض فورسز سے اپنی زمین کا قبضہ چھڑائیں گے۔ حماس نے اسرائیلی حملے میں جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے ایک مقامی رپورٹر کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں جانب حملوں کے نتیجے میں کم از کم 3 اموات ہوئی ہیں، جبکہ آتشی غبارے اسرائیلی کھیتوں پر گرے جس سے 12 مقامات پر آگ لگنے کی خبر ہے۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں ایک بزرگ مسلمان کی بے رحمی سے پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرنے والے کئی کانگریس رہنماؤں اور صحافیوں کے خلاف معاملات درج کر لیا ہے۔ اس معاملے میں شکایت گزار اونی بارڈر پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر نریش سنگھ ہیں۔ منگل کی رات 11:20 پر دائر FIR میں آلٹ نیوز کے صحافی محمد زبیر، صحافی رانا ایوب، دی وائر، کانگریس رہنما سلمان نظامی، مشکور عثمانی، شمع محمد، صبا نقوی اور ٹویٹر کمیونیکیشن انڈیا TVT نامزد ہیں۔ پولیس نے IPC کی دفعہ 153 یعنی دنگے کے لیے اکسانا، 153A مختلف گروپوں کے بیچ عداوت کو بڑھانا، 295A مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے ارادے سے کام کرنا، 505 شرارت، 120B یعنی مجرمانہ سازش اور 34 یعنی اقصا ارادے کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے۔ بتا دیں کہ منگل کو دی وائر نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ غازی آباد ضلع کی لونی میں ایک مسلم بزرگ پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں کئی دیگر رپورٹس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ حملہ 5 جون کو اس وقت ہوا تھا جب یہ بزرگ نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ عبدالصمد جن کی عمر 72 سال بتائی جا رہی ہے، ان کا الزام تھا کہ 5 جون کو ان پر حملہ کیا گیا۔ حملاوروں نے ان کی داڑھی بھی کاٹ دی، جیسا کہ وائرل ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ملک میں کورونا کی دوسری لہر کی وجہ سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس بیچ ملک کے مختلف علاقوں سے مختلف قسم کے فنگس کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں۔ بتا دیں کہ اس مرض میں مبتلا کئی افراد اپنی جانیں بھی کھو چکے ہیں۔ بلیک وائٹ اور ایلو فنگس کے بعد ممکنہ طور پر ملک میں سبز یعنی گرین فنگس کا پہلا معاملہ بھی سامنے آیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں کورونا سے شفایاب ہونے والا ایک شخص گرین فنگس سے متاثر پایا گیا ہے۔ ایمس کے ڈائریکٹر رندیپ گلیریا نے گزشتہ مہینے فنگس کے رنگ کے حوالے سے متنبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاملے میں گمراہ کن معلومات نہیں پھیلائی جانی چاہیے۔ مدھیہ پردیش کے اندور شہر کے سری اربند انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یعنی سیمز کے ڈپارٹمنٹ آف چیسٹ ڈیزیز کے سربراہ ڈاکٹر روی دوشی نے کہا تھا کہ نئی بیماری میں ایک ایکسپرگلوسس انفیکشن ہے اور اس فنگس کے حوالے سے مزید تحقیق کیے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ خیال ہے کہ کووڈ سے 2 مہینے تک بیمار رہنے والے ایک 34 سالہ مریض کی ناک سے خون آیا اور بخار کی شکایت ہوئی۔ پہلے شک ظاہر کیا گیا کہ مریض بلیک فنگس سے متاثر ہے، تاہم بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ مریض گرین فنگس کا شکار ہوا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی طبیعت لگاتار ناساز چل رہی ہے۔ لکھنؤ واقع میدانتا اسپتال میں ان کا علاج جاری ہے اور ان کی کورونا رپورٹ نیگیٹو آ گئی ہے، لیکن جسمانی طور پر وہ انتہائی کمزور ہو گئے ہیں اور کئی طرح کے مرض میں مبتلا بتائے جا رہے ہیں۔ اعظم خان کی ناگفتہ حالت کے بارے میں آج ان کی بیوی تزین فاطمہ نے میڈیا کے سامنے تفصیل بتائی۔ تزین فاطمہ نے نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران بتایا کہ اعظم خان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہے اور جیل میں رہنے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئے ہیں۔ ان کے منہ میں السر بھی ہو گیا ہے جس سے وہ کھانا بھی نہیں کھا پا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اعظم خان کے پھیپھڑوں میں بھی انفیکشن کی خبر ہے جس کی وجہ سے کمزوری بہت بڑھ گئی ہے۔ واضح ہے کہ اعظم خان گزشتہ مہینے کورونا سے متاثر ہو گئے تھے اور پھر ٹھیک ہونے کے بعد پوسٹ کووڈ فائبروسس کیویٹی اور چیسٹ انفیکشن میں مبتلا ہو گئے۔ 2 مئی کو انتظامیہ نے بہتر علاج کے لیے اعظم خان کو لکھنؤ واقع
کنگ جارج میڈیکل کالج لے جانے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے سیتاپور جیل سے باہر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ طبیعت زیادہ خراب ہونے کے بعد 9 مئی کو لکھنؤ جانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ کرناٹک کی وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے منگل کے روز ایک سرکولر جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کووی شیلڈ دوسری خوراک بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے فراہم کی جائے گی۔ ان میں بیرون ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے، ملازمت پیشہ افراد اور ٹوکیو اولمپکس میں حصہ لینے والے کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی ہدایت کے مطابق ان لوگوں کے گروپ کو ویکسینیشن کی پہلی ڈوز کے 28 دن بعد دوسرا ڈوز دیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر تمام اضلاع میں اس ویکسینیشن کے لیے ایک اتھارٹی کی حیثیت سے کام کریں گے۔ خبروں میں آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر آپ کے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔